الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ذکراً یاد کرنا، کثیرا بہت، وسبحوہ اور اس کی تسبیح کرو، بکرتاً پہلے پہر، واصیلا اور پچھلے پہر. هو الذی وہی ہے جو یصلی صلاۃ بھیجتا ہے. صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، ذکر خیر بھی ہے اور دعا بھی ہے. مزید تفسیر کے اندر بیان کروں گا. یصلی وہ صلاۃ بھیجتا ہے، علیکم تم پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، لیخرجکم تاکہ وہ نکالے تمہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، وکانا اور وہ ہمیشہ سے ہے، بالمؤمنین ایمان والوں پر، رحیما بے حد رحم والا. تحیتہم ان کی دعا، یوم جس دن، یلقونہ وہ اس سے ملیں گے، سلام سلام ہوگی، وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، اجراً کریما باعزت اجر. ان آیات کی پچھلی آیات کے ساتھ مناسبت بعض اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تمہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح جیسے معاملات میں منافقین اور اسلام کے دوسرے دشمنوں کے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے تو ان کے ساتھ الجھنے کے بجائے، انہیں برا بھلا کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کی تسبیح کثرت سے بیان کرو. اس سے کیا ہوگا؟ تمہیں اطمینان عطا ہوگا، اسلام پر استقامت ملے گی اور فتنے کا دروازہ جلدی بند ہو جائے گا. اور خصوصاً جو آیت کے اندر الفاظ ہیں وَسَبِّحُوهُ، اس کے مفہوم میں منافقین کی باتوں سے اپنے بری ہونے کا اظہار بھی شامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو بہتان لگا، اس میں یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی تھی کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم نے اس واقعے کو سنا تو تمہارا حق ہی نہیں تھا کہ تم اس کے ساتھ کلام کرتے، بلکہ تم کیا کہتے؟ سبحانک، تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مومن پر کسی قسم کا طعن ہو یا کسی قسم کا بہتان ہو تو اس سے اپنی برات کا اظہار کر دینا چاہیے کہ میرا اس بہتان کے ساتھ، اس طعن کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ذکراً کثیرا بہت زیادہ یاد کرنا. اہل علم نے اس کے متعلق بہت سی کتب لکھی ہیں اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الوابل الصیب، اس کے اندر تقریباً 100 فوائد انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کے بیان کیے ہیں کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کو یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں.
اس کے اندر صرف ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو اس آیت کی اور اس کے بعد کی 2 آیات کی تفسیر بیان کی ہے، جس کو امام طبری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ لا یفرض اللہ علی عبادہ فریضۃ الا جعل لها حدا معلوما، کہ اللہ رب العالمین نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر کر دی ہے۔ ثم عذر اہلہا فی حال عذر، اور پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے، غیر الذکری، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کوئی حد بھی نہیں بیان کی اور نہ ہی وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے۔ فإن اللہ لم یجعل له حدا ینتہی الیہ ولم یعذر احدا فی ترکہ الا مغلوبا علی عقلہ، ہاں صرف اس صورت کے اندر وہ ذکر معاف ہو جاتا ہے جب انسان کی عقل نہ رہے، انسان کے ہوش نہ رہیں، تو وہ الگ بات ہے۔ فإن اللہ قال تعالی، اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، باللیل والنہار فی البر والبحر وفی السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانیة وعلى کل حال، ہر چیز کو امام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے اندر شامل کر لیا کہ رات و دن میں، خشکی اور تری میں، سفر اور حضر میں، غنا اور فقر میں، صحت اور بیماری میں، پوشیدگی اور ظاہر میں، غرض کہتے ہیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا لازم ہے۔ وقال تعالی وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ جب تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے۔ تو یعنی کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول اس چیز کو واضح کر دیتا ہے کہ ذکر ہر حال میں کرنا ہے، کسی بھی حال میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کوئی عذر نہیں رکھا، ہر حال کے اندر انسان نے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ تو اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، کہ اللہ رب العالمین کو تم کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اور پیچھے میں نے آپ نے جب وہ آیت مبارکہ پڑھی تھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، آیت نمبر سورۃ الاحزاب کی 35، اس کے اندر ہم نے ایک لفظ یہ پڑھا تھا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ وہاں پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبق المفردون، کہ مفرد لوگ، اپنے کام میں اکیلے رہ جانے والے لوگ سبقت لے گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے وہ حدیث بھی میں نے پیش کی تھی کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، پھر یہ حدیث بھی پیش کی تھی الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلا قال ذکر اللہ۔ تو الغرض اور بھی بہت ساری آیات احادیث جو اس عنوان کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے بے شمار انسان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور کچھ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیے۔ فرمایا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، کہ اللہ رب العالمین کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، وسبحوہ، اور اس کی تسبیح بیان کرو۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ تسبیح بھی ذکر میں شامل ہے تو اس کو الگ کیوں ذکر کیا ہے؟ خاص طور پر اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ اس کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہو جائے۔ جیسا کہ فرشتوں کے اندر جبریل امین علیہ السلام شامل ہیں، میکائیل شامل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا الگ تذکرہ کر کے
ان کو ایک خاص مقام، ایک خاص عزت دے دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ تسبیح کے معنی کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو ان تمام صفات سے، ان تمام افعال سے پاک بیان کرنا جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس طرح آپ کوئی نماز یعنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے اندر نماز موجود ہے، روزہ موجود ہے، اب یہ اوصاف آپ کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ وصف لگا دیا جائے کہ یہ بندہ مشرک نہیں ہے، شرک نہیں کرتا، بدعات سے دور ہے، ہر قسم کے گناہوں سے یہ بندہ پاک ہے، تو اس کی فضیلت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک فضیلت کے طور پر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کی تم نے تسبیح بیان کرنی ہے۔ کب؟ بکرتاً، پہلے پہر، وَأَصِيلًا، اور پچھلے پہر۔ اب پہلے پہر اور پچھلے پہر سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے اس سے مراد تمام نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا مراد لیا، کیونکہ نماز سے افضل کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اور بعض علماء نے اس سے فجر، مغرب اور عشاء کی نماز مراد لی، کیونکہ ان کی ادائیگی میں مشقت ہے، تکلیف زیادہ ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز مراد لی ہے، اور بعض نے وہ مطلق طور پر تسبیح سے مراد مکمل طور پہ نماز مراد لی ہے کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو پچھلے پہر اور پہلے پہر۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، وہی ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، ذکر خیر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ابو العالیہ سے ایک قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کا مطلب اس کا فرشتوں کے پاس تعریف کرنا ہے، یعنی جب لفظ صلاۃ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس اس بندے کی تعریف کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کی صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور قاموس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ الصلاۃ الدعاء والرحمت والاستغفار وحسن الثناء من اللہ عز وجل علی رسولہ وعبادۃ فیہا رکوع وسجود، کہ اس سے مراد صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ دعا ہے، رحمت ہے، استغفار ہے، اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی تعریف ہے، اور اسی طرح رکوع سجود والی جو عبادت ہے، یعنی گویا کہ یہ اسم جو مصدر کے قائم مقام ہے۔ اور اسی طرح فرشتوں کی صلاۃ سے مراد مسلمانوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنا ہے۔ اور اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے انسان کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک بندہ اپنی نماز والی جگہ پر موجود ہوتا ہے اور بے وضو نہیں ہو جاتا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اللہ اس کو بخش دے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور بندہ اس وقت تک نماز میں شامل رہتا ہے جب تک کہ نماز اس کو وہیں پر روکے رکھتی ہے، جب تک وہ گھر پہ نہیں جاتا وہ بندہ نماز کے اندر ہی شامل ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ مومن، جس کو سورہ زمر اور سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 7 سے 9 تک میں بھی فرشتوں کی اس دعا کا ذکر موجود ہے جو وہ اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے کرتے ہیں۔ اب اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق علماء دو اعتبار سے بیان کرتے ہیں، دو اعتبار سے اس کا تعلق بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم موجود تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، تو اس آیت میں گویا کہ اس کا نتیجہ بیان کر دیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو وہ فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر خیر کرے گا، لوگوں میں تمہاری اچھی شہرت فرمائے گا، تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا،
اور اس کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں گے، اور اس رحمت اور مغفرت کے ذریعے سے دنیا میں وہ تمہیں جہالت اور نافرمانی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور علم اور عمل کی روشنی میں لے آئے گا۔ اور قیامت کے دن جو عطا ہونے والی نعمت ہے اس کا تذکرہ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر کیا۔ اور پھر اسی طرح حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی۔ فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے۔ اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اگر وہ میرے پاس ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر وہ میرے قریب ایک ہاتھ ہوتا ہے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، تو میں دونوں ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِن أَتَانِي يَمْشِي اتیتہ ہرولۃ، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اور دوسرا اس آیت کا تعلق پہلی آیات کے ساتھ یہ ہے کہ اس آیت میں ذکر کثیر اور صبح شام تسبیح کا حکم دینے کی وجہ بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہیں کسی استحقاق کے بغیر محض اپنی بے پایا رحمت کی وجہ سے تم پر صلات بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں دنیا میں اندھیروں سے روشنی میں لائے اور آخرت میں اجر کریم عطا فرما دے۔ تو اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو، جیسا کہ فرمایا نا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ کی ان مہربانیوں کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایمان والوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور ہمیشہ کا ترجمہ مفہوم ہم نے کس سے لیا؟ کانا کا لفظ، یہ ہمیشہ کا معنی دے رہا ہے۔ اور دنیا میں اس کی رحمت دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ انسان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور آخرت میں اس کی رحمت کا ذکر کیا ہے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہیں سلام کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم، اور فرشتے انہیں سلام کہیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور ایک دوسرے کے لیے ان کی دعا بھی کیا ہوگی؟ اس دن سلام ہوگی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور بلکہ جنت میں ہر طرف سے ان کو جو سنائی دینے والا کلمہ ہوگا، آواز ہوگی، وہ یہی ہوگی، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ یہ تحیتہم ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے؟ تحفہ ہے، ان کی دعا ہوگی کہ جس دن وہ اس سے ملیں گے کیا ہوگی؟ سلام۔ وأعد لهم اجرا کریما، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور وہ نعمتیں کیا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال تک آیا۔ تو یعنی کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے کثرت کے ساتھ، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، نمازیں ادا کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ رب العالمین ہمارا تذکرہ فرشتوں کے اندر کریں گے، اور فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعائیں کریں گے، اور پھر اس دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے گا، اسلام پر لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، کفر سے، بدعات سے، نفاق سے، ہر طرح کی تاریکیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا، روشنی میں اللہ لے کر آ جائے گا۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں کیا انعام دیں گے، کیا تحفہ دیں گے؟ سلام۔ سلام کا معنی کیا ہے کہ اب سلامتی ہے، محفوظ ہو گئے ہو، اب کسی قسم کی تمہیں کوئی تکلیف نہیں۔ السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تم مجھ سے محفوظ ہو،
تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی، خوف نکال دو میرے بارے میں اپنے دل سے۔ تو یہ سلامتی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کا سوال کرتے ہیں نا جب بھی مانگتے ہیں کہ اللہ سلامتی والی زندگی دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین انسان کو ذکر کی وجہ سے یہ نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔